پھر یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے فائدے کیا ہیں. یہ تو تھا کہ آپ کے احسانات ہیں ہم پر، لہٰذا ہمیں انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ احسان کا بدلہ چکائیں اور ہم آپ پر درود پڑھیں. لیکن ویسے آپ فائدے کیا ہیں؟ ایک بار درود بھیجنے پر 10 رحمتیں ملتی ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے. سنن نسائی میں آتا ہے جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا، اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص سے دل سے 1 بار درود پڑھے گا تو اللہ اس وجہ سے اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ معاف فرما دے گا. فائدے ہی فائدے، برکتیں ملیں گی. آپ نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے، اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا بھی سوال کیا کرو. یعنی جو شخص درود بھیجتا ہے برکت اس پر آتی ہے. انسان کی ذات میں، عمل میں، عمر میں برکتیں آتی ہیں. امام ابن قیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے کے بارے میں کہتے ہیں یہ درود بھیجنے والے شخص کی اپنی ذات کے لیے، اس کے عمل، اس کی عمر میں برکت کا سبب ہے، اس کی مصلحتوں اور ضرورتوں کے اسباب میں سے ہے. کیونکہ درود بھیجنے والا اپنے رب سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ آپ پر اور آپ کی آل پر برکت نازل کرے. تو جب ہم آل پر برکت کی بات کرتے ہیں تو ہم خود بھی بیچ میں سب آ جاتے ہیں اور یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اسی لیے بدلہ بھی اسی کی جنس سے ہوگا. ابن حجر کہتے ہیں کہ طاعون اور دیگر بڑی بڑی وبائی بیماریوں میں سب سے بڑھ کر ان کو دور کرنے والی چیزوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا ہے. پینڈیمک میں، کووڈ 19 میں ہمیں سب سے زیادہ درود پڑھنا ہے. درود پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں، یہ وبائی امراض دور ہو جائیں گی. ابن الجوزی کہتے ہیں جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق دے دیتا ہے، کیونکہ پھر خیر اسی پر واپس آنی ہے نا. تو اب توفیق ہو گئی تو خیر و برکت کے دروازے کھل گئے. ایک فرشتے کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا بھی جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 1 بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، یعنی اس کام پر جو وہ مجھ تک پہنچاتا رہتا ہے. ہر جگہ سے درود پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ روضے کے پاس جا کے ہی آپ درود پڑھیں، اور اگر روضے پہ جانا نصیب نہیں ہو تو بعض لوگ بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم مدینہ گئے ہیں روضے پہ نہیں جا سکے. کوئی بات ہے، آپ مدینہ میں تو ہے نا، شکر کریں. ہم شکر کرنا بھول جاتے ہیں اور ہم وہ چیز جو نہیں ملی ساری اپنی ایفرٹ انرجی ادھر لگا دیتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. کیونکہ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ رمضان میں بھی بہت سے لوگ عمرے پہ جائیں گے اور آپ کو لیٹسٹ ریسٹرکشنز کا پتہ ہے کہ جب تک روزے کی بکنگ نہ ملے آپ وہاں نہیں جا سکتے. اب بعض لوگ اس پہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو پریشان نہ ہو آپ. اس وقت اگر دل میں تنگی تکلیف آئے تو کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے اتنا دور نہ کرنا آپ سے. آج یہاں پہنچ کے بھی میں دور ہوں، قریب نہیں جا پا رہی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دور ہو جاؤں. یہ سبق سیکھنے کی ہے بات. یعنی اچھے برے حالات تھے، جتنی لوگ ایک ایک عمرے میں کئی کئی دفعہ جا رہے ہوتے تھے لیکن اب پہنچ کر بھی نہیں پہنچ پاتے. تو نعمتیں تو کبھی بھی جا سکتی ہیں انسان سے. جب نعمت جائے نا، محرومی ہو، تو یہ سوچے کہ اللہ آخرت میں محروم نہ کرنا. دنیا میں ایک چیز لے لی ہے وہاں نہ لینا، کیونکہ وہ محرومی اصل محرومی ہے. تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ 20 میٹر دور بیٹھ کے بھی دروشی پڑھ رہے ہیں نا، مدینہ کے اندر پڑھ رہے ہیں، مکہ میں پڑھ رہے ہیں، کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں، یہاں سے بھی آپ کو درود پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایسے لشکر ہیں، ایسے فرشتے ہیں، سیکنڈز میں آپ کی بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. کیا یہ امیزنگ نہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے جس کی بلندیوں کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، یہاں ہماری باتیں سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، وہ السمیع البصیر ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ جو آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے یا میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی۔ یہ وسیلہ وہ خاص مقام ہے ایک جنت میں جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مانگتے ہیں کہ وہ سب سے اعلیٰ ترین مقام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔